السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے جو موضوع بتایا گیا، اعلان ہوا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذائیں اور ان کے فوائد، اسی پر کچھ روشنی ڈالی جائے۔ اس سے پہلے ایک بار اور برکت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ پڑھیں بابا سے بلند صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، اس سے پہلے اس موضوع پر گفتگو کی گئی کہ نماز ہر بیماری کا علاج، آسان لفظوں میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہر پریشانی کا حل نماز ہے۔ جب بھی بندہ پریشان ہو نماز پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ پریشانی دور فرمائے گا۔ حدیث میں بھی آیا ہے اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بھی کئی جگہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ مدد آدمی خوشحالی کے موقع پہ مدد کون لیتا ہے؟ مدد جب بھی لیتا ہے تو پریشانی کے موقع پہ لیتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ سنت بھی یہ ہے کہ حضور کو جب بھی کوئی بڑا معاملہ درپیش ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرماتے اور اپنی امت کو حکم دے دیا کہ جب کوئی پریشانی، کوئی حاجت ہو، نماز حاجت پڑھو، فارغ ہونے سے پہلے اللہ تمہاری حاجتوں کو مکمل فرمائے گا۔ حدیث سے بھی موجود ہے، ابھی آقا علیہ السلام نے جو عطا فرمایا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، تو حق کے ساتھ بھیجا اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکیم مطلق بنا کر کے بھیجا ہے۔ حکیم مطلق، حکیم وہ ہوتا ہے جس کا ایک ایک کام دوسرے کے لیے فائدے کا باعث ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور رکھا ہے، کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور رکھا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جو آدمی تحقیق کی دنیا میں ہے وہ تحقیق کر رہا ہے اور اسلام کے قوانین اور آقا علیہ السلام کی سنتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اور مسلمان کے گھرانے میں پیدا ہونے والا مسلمان بچہ یہ اور بات ہے کہ دین سے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے، حالانکہ آپ غور کریں، کرنا وہی ہے جو آپ کرتے ہیں۔ روزانہ انسان کا معمول جو ہے وہی کرنا ہے، بس انداز بدل دینا ہے۔ ہر آدمی سویرے اٹھتا ضرور ہے، برش کرتا ضرور ہے، منہ دھوتا ضرور ہے، تو یہ دیکھو انسان کی عادت بنی ہوئی ہے۔ اگر انسان وہی سویرے اٹھے، برش کے بجائے مسواک کر لے تو مصطفیٰ کی سنت پہ عمل ہو جائے گا۔ برش تو کرتے ہی ہے، خالی برش کر رہا ہے تو یہ اپنے طریقے پہ چل رہا ہے، مسواک کو ہاتھ میں لے لیا، مصطفیٰ کی سنت پہ عمل ہو رہا ہے۔ انسان منہ تو دھوتا ہی ہے، کمپلسری دھوتا ہے، تو اگر اٹھے اور اٹھنے کے بعد وضو کرے تو آقا علیہ السلام کی سنت پہ عمل ہو جائے گا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین بڑا آسان ہے، لوگوں نے بڑا مشکل بنا دیا ہے۔ دین آسان ہے، حتیٰ کہ ایک موقع وہ بھی آیا کہ ذوالخویسرہ تمیمی نام کا ایک شخص مسجد نبوی کے اندر آیا۔ اس وقت زمین جو مسجد نبوی کی تھی وہ کچی تھی، کچی زمین، اور جو چھت ہے وہ کھجوروں کے پتوں کی۔ تو وہ ذوالخویسرہ تمیمی آیا اور آنے کے بعد شرارت اور خباثت دکھاتے ہوئے مسجد نبوی کے اندر پیشاب کرنے لگا۔ صحابہ کرام کو یہ بات گوارا نہیں، پڑ دوڑے مارا جائے اس کو پکڑ کے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ماں رہنے دو، چھوڑ دو، یسروا ولا تعسروا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا آسانی برتو، سختی مت برتو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو آسانی کرنے والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو دین بڑا آسان ہے، لوگوں نے اس کو عمل کے اعتبار سے سخت بنا دیا ہے۔ کرنا وہی کام ہے جو کرتے ہیں، بس انداز بدل دینا ہے، بس انداز وہی ہے، کھانا وہی کھانا ہے، بس خالی دسترخوان پہ کھا لو، حضور کی سنت پہ عمل ہو جائے۔ کھانا وہی کھانا ہے، ہاتھ دھو کر کے کھائیں تو سنت پہ عمل ہو جائے، کھانے کے بعد انگلیاں چاٹ لے سنت پہ عمل ہو جائے۔ اور فائدہ بھی کیا ہے؟ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے میں برکت لانا ہے تو کھانے سے پہلے وضو کر لو اور کھانے کے بعد وضو کر لو۔ اب یہ وضو کون سا ہے؟ یہ اور بات ہے کہ محدثین نے کچھ اس میں
वजाहतें की और कहा कि वुजू दो तरीके का होता है, एक वुजू लुग़वी होता है, एक वुजू शरई होता है। खाने से पहले जो वुजू होता है वो वुजू लुग़वी है, जिसमें गट्टों तक हाथ धोया जाता है, कुल्ली की जाती है। तो खाने से पहले ये कर लिया जाए, खाने के बाद ये कर लिया जाए, तो हुजूर ने फरमा दिया अल्लाह ताला खाने में बरकत अता फरमाता है। तो बस करना वही है जो हम करते हैं, बस खाली अंदाज जरा सा चेंज करना है बस। बहरहाल आइए, तो आका अलैहिस्सलाम की आज वो ग़िज़ाएं जिन्हें हुजूर ने पसंद फरमाया, और अल्लाह तबारक व तआला जिसे महबूब पसंद करे, अगर जो पहले वो नुकसान दे रही हो, अगरचे पहले वो नुकसान दे रही हो, मसरत रसा रही हो, जरा रसा रही हो, लेकिन आका ने पसंद कर लिया, तो अल्लाह ताला ने बहुत सारी खूबियां उसके अंदर डाल दिया है, बहुत सारी खूबियां डाल दिया। आप कहेंगे ये कैसे? हम कहेंगे जैसे मदीना पहले बीमारी का अड्डा था, उसका नाम यसरब था, यसरब बीमारी का अड्डा था, यसरब था, लेकिन मुस्तफा ने जब कदम रख दिया तो अल्लाह ताला ने उसे शिफा खाना बना दिया है, शिफा खाना बना दिया। हत्ता कि अल्लामा फैज अहमद वसी अली रहमतुल रिज़वान ने अल हक़ाइक़ के अंदर एक बड़ी प्यारी बात लिखी। आप इरशाद फरमाते हैं कि एक मरतबा ग़ज़वे से हम लोग वापस आ रहे थे, सहाबा कराम ग़ज़वे से वापस आ रहे थे, मदीने की मिट्टी जब उठी धूल उड़ने लगी। अब धूल को समझाना मिसाल से बहुत आसान है। अपने शहर में सर्दियों के मौसम में एक कोने से दूसरे कोने तक अगर जाए, सफेद कुर्ता पैजामा बराबर काला हो जाएगा। ये अपने यहाँ के धूल का मामला है, वो मदीना तैयबा की धूल है। जब धूल उड़ी तो एक साहबी ने रुमाल चेहरे पे लगा लिया। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया रुमाल हटाओ, इसलिए कि ये और जगह की मिट्टी नहीं है, ये मेरे शहर मोहब्बत की मिट्टी है। अल्लाह ने इस मिट्टी में भी शिफा रख दिया, इसमें भी शिफा है। तो आका अलैहिस्सलाम उससे पहले यसरब था, बीमारी का अड्डा, अनाज का, लेकिन मुस्तफा ने कदम रख दिया, अल्लाह ने शिफा खाना बना दिया है। तो हुजूर जिसे पसंद करते हैं अल्लाह ताला उसको शिफा का जरिया बना देता है। अब आका अलैहिस्सलाम की ग़िज़ाएं खुद हमारे यहाँ तो खाली मशहूर है, मीठा खाना सुन्नत है। मुझे बहुत हंसी भी आती है और खुशी भी होती है कि चलो सुन्नत तो याद है यार, सही है ना। नमाज की सुन्नत नहीं याद है तो क्या हुआ, वज़ू की सुन्नतें नहीं याद है तो क्या हुआ, खाने की एक सुन्नत तो याद है, मीठा खाना सुन्नत है। उसके लिए तो हम तलवार भी चला सकते हैं, है ना। मीठा खाना सुन्नत है, बोले अरे बाबा मीठा खाना सुन्नत है, लेकिन दीन के लिए पत्थर खाना ये क्या है, दीन के लिए जुमले खाना ये क्या है। आका अलैहिस्सलाम खाने काबा में जा रहे हैं दीन का काम करने के लिए, ऐलान कर दिया खाली 2-3 लोग ईमान लाए हैं। मक्का के बाशिंदे धमकियां दे रहे हैं कि इबादत मत करना है यहाँ पर, अगर करोगे तो हम नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन मेरा नबी किसी से डरने वाला क्या। आका अलैहिस्सलाम बराबर जा रहे हैं, बराबर जा रहे हैं, धमकियां मिल रही हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जुमले कैसे जा रहे हैं, कोई पागल कह रहा है, मजनू कहता है, कोई शायर कहता है, कोई काहिन कहता है, कोई न जाने क्या क्या कहता है। हर अंदाज में हर आदमी अपने एतबार से गुफ्तगू कर रहा है। लेकिन जब मेरा मौला देखता है अपने महबूब को जो अपनी कुदरत का नमूना बनाया, तो यूं फरमाता या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दस्सिर, यासीन, ताहा। लोगों ने अपने अपने एतबार से देखा। तो आका अलैहिस्सलाम पे जुमले कैसे गए, तो दीन के लिए जुमला खाना ये भी सरकार की सुन्नत है यार। कहा खाली जुमले खाएंगे, कोई जुमला ताना दे रहा वही खाना सुन्नत है। कहा नहीं, और भी खाना सुन्नत है। कहा क्या? कहा ताइफ के मैदान में मुस्तफा गए हैं, ये ताइफ का बाजार, ये ताइफ का शहर, वहां जाकर के तीनों सरदारों से गुफ्तगू हो रही है। सरदार गुफ्तगू सुनने के बजाय बच्चों को आपके पीछे लगा दिए, गुलामों को लगा दिए, पत्थर मारा जा रहा है। आका अलैहिस्सलाम के पांव में पत्थर लग रहा है, खून निकलने लगा, नालैन मुबारक में खून जाकर के जम गया। तो आका अलैहिस्सलाम ने खाली यही नहीं बताया कि मीठा खाना सुन्नत है, दीन का काम करो, दीन के काम के लिए पत्थर भी लगेंगे, ऐसे मौके पे पत्थर खाना भी तुम्हारे नबी की सुन्नत है, ये भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अब हमारे यहाँ एक जुमला रहता है, दीन का काम करो तो बड़ा टेंशन होता है। बाबा दीन के काम ही में टेंशन है, बाकी दूसरे काम में टेंशन ही नहीं है। अगर टेंशन ना होता, तकलीफ ना होती, तो हुजूर को तकलीफ होती क्या। मेरा नबी अगर चाहता तो जहां कदम रख देता, कदम की बरकत से उन लोगों को अल्लाह ईमान की दौलत अता फरमा देता।
لیکن دنیا کو سمجھانا مقصد تھا کہ مقابلہ کرنا پڑے گا، دین کی باتیں سمجھانے کے لیے خون بھی دینا پڑے گا اور جملے بھی کھانے پڑیں گے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ دین کا کام لیتا ہے تو معراج کی رات میں بلا کر کے جلوہ عطا فرماتا ہے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ محبوب تو محبوب ہے یار، ان کی بات ہی الگ ہے، بے مثل و بے مثال ہے۔ تو حضور کی غذائیں، آقا علیہ السلام کی سنتیں، میٹھا کھانا سنت ہے، کھجور کھانا بھی سنت ہے۔ کہا حضرت یہ سنت تو خالی رمضان میں یاد آتی ہے نا، رمضان میں یاد آتی ہے کہ روزہ کھجور سے کھولو۔ کہا نہیں یہ کھجور تو کیا کریں؟ تو آقا کی یہ بھی تو سنت ہے، اگر کھجور ہے تو کھجور سے روزہ افطار کرو، اگر نہ ہو تو خالص پانی سے روزہ افطار کر لو، یہ بھی مصطفیٰ کا فرمان ہے، یہ آقا علیہ السلام کی یہ بھی سنت ہے۔ تو کھجور، اب کھجور کیا، یہ فائدے دیکھیں۔ پہلے تو کھجور کا فائدہ، ہمارے ہاں تو ایسے کچن کے اندر ہم لوگ چاہیں تو پورا دوا خانہ ہمارے کچن میں ہوتا ہے، صحیح ہے نا؟ اس میں کیا کیا ہے، آقا علیہ السلام نے چند چیزوں کا ذہن دیا ہے، اگر وہ چیزیں پیس کر کے مسالے سے کھانے میں ڈال دی جائیں تو انشاءاللہ ساری بیماریاں بھاگ جائیں گی۔ اس پہ سبحان اللہ بولیں گے ہی نہیں نا، ہم لوگ کراماتی لوگ ہیں، کرامت اب بیان کرنا بھی بند ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ کرامت بیان کرنا بند ہے، کرامت تو سبحان اللہ ہے۔ ارے یہ سب باتیں بھی فائدے کی چیز ہیں، جیسے بھی پچھلے ہفتے بات ہوئی، حضور نے کیا فرمایا، الحبۃ السودا، کالا دانا جس کو کلونجی مگریلا کہتے ہیں، ہم لوگ اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دے رہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اہمیت دی، آقا نے فرمایا موت کے علاوہ جتنی بیماریاں ہیں ہر بیماریوں کے لیے علاج اللہ تعالیٰ نے مگریلا اور کلونجی میں رکھ دیا ہے۔ تو یار مگریلا ڈالنے میں مسالے میں کیا جاتا ہے، پیس دیا جائے، چٹنی میں پیس دیا جائے، ٹیسے میں پیس دیا جائے اور پیس کر کے ملا دیا جائے، آرام سے بچے کھائیں گے، اور حضور نے فرما دیا اللہ بیماریوں کو بھگا دے گا، شفا عطا فرمائے گا، حضور نے فرمایا۔ تو یہ کام کیا جا سکتا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے علاج ہیں، ان میں سے کھجور۔ اب آئیے کھجور پہ سب سے پہلے، اب ہمارے یہاں تو کھجور کی بڑی بات ہے، آقا علیہ السلام نے کھجور کا شربت بھی پیا ہے، کھجور کا شربت، کھجور کا شربت۔ لوگ دوسرے شربت کے ٹینشن میں رہتے ہیں، آقا علیہ السلام نے کھجور کا شربت کیا ہے۔ اب کھجور کا شربت پیا، یہ بھی کب؟ ہمارے ہاں پہلے اب دیکھنا ماحول تھا، شربت پانی میں نکاح کرتے تھے نا، صحابہ کرام نے بھی شربت پانی میں نکاح کیا ہے، صحابہ کرام نے شربت پانی میں نکاح کیا ہے۔ کہا شربت کون سا تھا، شکر والا، گڑ والا؟ تو کہا یہ تو سب بات کی دین ہے، ہو سکتا ہے بدعت ہو جائے۔ آقا علیہ السلام نے جو شربت پیا وہ حدیث میں آیا، ابو حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے سہل ابن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہوئے سنا ان ابا حسین الساعدی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعرسہ، ایک صحابی ہے جن کا نام ابو حسین ساعدی ہے، انہوں نے نکاح کیا تو آقا علیہ السلام کو دعوت دی، نکاح کیا، نکاح کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی، آقا علیہ السلام کو بلایا۔ فَكَانَتْ إِمْرَأَتُهُ خَادِمَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَهِيَ الْعَرُوسُ، فرماتے کہ ان کی اہلیہ محترمہ اس وقت لوگوں کی خدمت کر رہی تھی جبکہ وہ دلہن تھی۔ خدمت کا یہ مطلب نہیں کہ سب کے سامنے جا کر کے شربت پیش کر رہی، نا مطلب لوگوں کے لیے تیاریاں کر رہی تھی، شربت بنا کے دے رہی تھی، شربت بنا دیتی اور آتے ابو حسین ساعدی سب کو پیش کرتے، دلہن تھی۔ ہمارے یہاں ہوتا بولے پر دلہن کچھ کام نہیں کرتی ہے، لیکن گھر کا کام کرنا، آقا علیہ السلام نے فرمایا گھر کا کام کرنا، جو بھی مصیبت آتی ہے یہ مصیبت بھی گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو وہ دلہن ہو کر کے کام کر رہی، تو آئی اپنے شوہر کے پاس اور آنے کے بعد کہتی ہیں تدرون ما انقعت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو معلوم ہے میں نے حضور کے لیے کیا بنایا ہے؟ حضور کو آپ نے دعوت دی ہے، آپ کو معلوم ہے میں نے حضور کے لیے کیا بنایا ہے؟ فرمایا کیا؟ کہا انقعت له تمرات من اللیل فی طور، رات ہی میں، چونکہ یہ حدیث ایک جملہ اور سن لے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی مشروب ہوتا، مشروب یعنی پینے کی چیز، تو وہ ٹھنڈی بہت پسند تھی۔ حدیث پاک میں بہت ٹھنڈ مشروب پیتے تھے آقا علیہ السلام، بہت ٹھنڈ مشروب۔ تو ان کی اہلیہ محترمہ کہتی ہیں میں نے رات ہی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھجور کا شربت تیار کر رکھا ہے، کھجور کا شربت تیار کر رکھا ہے۔ اب کھجور کے شربت کے تعلق سے اب جا کے حکیم سے پوچھیں آپ،
अगर कोई आदमी दुबला हो, मोटा होना चाहता है तो ठंडे पानी में शहद डाल लेवे, खजूर डाल लेवे और पिए, देखे अल्लाह ताला मोटापा अता फरमाएगा। और जिसके बदन पे चर्बी खूब ज्यादा हो, खजूर और शहद का शरबत मिला करके पिए और गर्म पानी के अंदर, अल्लाह ताला खराब चर्बियों से नजात अता फरमाएगा। तो उस वक्त आका अलैहिस्सलाम के लिए शरबत का एहतमाम हुआ। तो मालूम यह हुआ शादी के मौके पर एक वलीमा ऐसा भी होता है कि अगर खाना ना हो पाए तो खजूरों का शरबत वलीमे में जो लोग आए उनको पिलाना, यह भी सहाबा का तरीका रहा है। अच्छा, उस पर हंगामा नहीं करना चाहिए, हंगामा ना करना यह भी मुस्तफा की सुन्नत है। इतना बड़ा हो करके मुझे वलीमे में खिलाया नहीं, वलीमा किया नहीं, कंजूस हो गया है। कंजूस नहीं हुआ है, वो आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत पे अमल करने की कोशिश कर रहा है ना। वो अब वलीमे पे बस इख्तिसार के साथ, वलीमा 3 तरह का मैंने पढ़ा, वलीमा 3 तरह का मैंने पढ़ा। आका अलैहिस्सलाम की 11 शादियों में 2 वलीमे यादगार वलीमे, सुभान अल्लाह। एक वलीमा धूमधाम से आका ने किया। आप कहेंगे धूमधाम बैंड बाजा, ना ना ना, ये धूमधाम शैतानों के यहाँ चलता है। हुजूर के यहाँ जो धूमधाम है वहां गरीबों को खिलाने का एहतमाम होता है, वो धूमधाम है, गरीबों को खिलाया जाए, ये धूमधाम है। डीजे बजाना, नाच गाना करना, उछल कूद करना, अपने घर की औरतों की नुमाइश करना, यह मुसलमानों का काम नहीं है। मुसलमान नुमाइश नहीं करता। कहा धूमधाम कैसे? कहा देखो ये निकाह आसमान पे हुआ। आका अलैहिस्सलाम की फूफी की लड़की हज़रत ज़ैनब, जिनसे निकाह हज़रत ज़ैद का हुआ था, ज़ैद बिन हारिसा का। जब इन्होंने ज़ैद बिन हारिसा ने छोड़ दिया, तलाक दे दिया, तो तलाक देने के बाद उन्होंने इद्दत गुजार ली। तो हज़रत जिब्राइल हुजूर के पास आए और आने के बाद कहा आपकी फूफी की लड़की हज़रत ज़ैनब, उनसे अल्लाह ताला ने आपका निकाह पढ़ा दिया है। निकाह किसने पढ़ाया? अल्लाह ताला ने। गवाह कौन बने? फरिश्ते, सुभान अल्लाह। मेरे नबी का निकाह भी ऐसा हो रहा है, बराबरी करने की कोशिश करते हो तो निकाह ऐसा बताओ। आसमान पे निकाह हो रहा है, जिब्राइल ने आके बता दिया, हुजूर खुश हो गए। खुशी में आका अलैहिस्सलाम ने मदीने में जितने घर थे हर घर को चूल्हे से दावत दी, पूरे घर पर चूल्हे से दावत दी आका अलैहिस्सलाम ने। और क्या खिलाया था? गोश्त रोटी, सुभान अल्लाह। हाँ, आज भी जो मांडा सालन चल रहा है ना, शायद हो सकता है उसी की देन हो। तो गोश्त रोटी आका ने खिलाया। सब बोले यार, अरे आदमी बोलता है बड़े के यहाँ दावत है, बड़े के यहाँ दावत है, हुजूर से बड़ा कौन है? हाँ, बड़े के यहाँ बड़ों की दावत, पूरे मदीने वालों की दावत है। तो एक वलीमा हुआ, धूमधाम से आका ने किया, तो पूरे मदीने वाले को खिलाया, समझ ना। दूसरा वलीमा बड़ा सादा किया था, जिसमें पनीर, घी और खजूर और सूखी सूखी रोटी खिलाई थी। वो आते सफिया से जब निकाह हुआ था तो वलीमे में आका अलैहिस्सलाम ने सूखी सूखी रोटी खिला दी। एक वलीमा ये दिखा कि जिस वलीमे के अंदर दावत हुजूर को दी गई। हमारे यहाँ तो अगर हम लोग किसी बुजुर्ग को दावत दे तो कलेजा निकाल के रख देंगे, फिर सामने अगर खुश हो तो अच्छी बात है, समझ रहे ना, अल्लाह करम करे, खुश हो जाए तो अच्छी बात है, वरना अल्लाह खैर। आका अलैहिस्सलाम इमामुल अंबिया, दावत देने वाले मुस्तफा के सहाबी, और निकाह किया है, वलीमे की दावत है। जिस दावत को हुजूर ने फरमाया अगर दी जाए तो कबूल करो। अब खिलाया क्या जा रहा है? खाने का है ही नहीं है, खजूर का शरबत मिल रहा है। अच्छा एक चीज और, शरबत हुजूर के दौर में रहा कि नहीं रहा? अब ये पागल फतवा लगाता है शरबत बिदअत है। मैं कहता हूँ तोरा मुताला बिदअत है बे, तोरा मुताला कमजोर हो गया, समझे ना। वरना हदीस में आया साहबी ने वलीमे में शरबत पिलाया है, वो भी हुजूर को पिलाया। क्लियर हो गया कि ये सहाबा कराम ने शरबत पिलाया, तो शरबत पिलाना भी सहाबा का तरीका है ना। सहाबा जन्नती है, शरबत पिलाना जन्नतियों का तरीका है। मिर्ची तो लगेगी जहन्नमियों को ना, तो जहन्नमियों को टेंशन होता है जब शरबत पिलाओ, तो टेंशन मत लेना, वो उधर वाला है, पड़ोस के घर वाला है, आप उन जन्नत वाले हैं। आजाते साहबा ने शरबत पिलाया जो जन्नत वाले हैं, हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह उनके गुलाम हैं, हम पिला रहे, लग रहा है लगने दो जी। तो खजूर का शरबत पिलाया गया। एक रिवायत में क्या है मालूम, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं
کہ حضور نے فرمایا العجوہ من الجنہ، عجوہ، یہ عجوہ کھجور نام سنا ہے نا، عجوہ کھجور یہ جنت سے ہے، مطلب جنت کی غذا ہے۔ دنیا میں اگر کوئی جنت کی غذا ہے تو وہ عجوہ کھجور ہے۔ کون سی کھجور؟ اور جنت کی غذائیں جہاں جائیں وہ ساری وبائیں بلائیں بھگائیں۔ جب جنتی غذا کا یہ معاملہ ہے تو جنتیوں کا معاملہ کیا ہے؟ اسی لیے جنتی جہاں قدم رکھتا ہے وبائیں بیماریاں بھاگ جاتی ہیں۔ جب جنتی قدم رکھے، اللہ کا ولی قدم رکھے تو یہ معاملہ ہوتا ہے، میرا نبی قدم رکھے تو سمجھے کہ نہیں آپ؟ تو عجوہ من الجنہ، حضور نے فرمایا عجوہ جنت سے۔ اب عجوہ کیا ہے، اس کی الگ الگ تفسیریں کی جاتی۔ آسان لفظوں میں یہ سمجھیں کہ آقا علیہ السلام نے مدینے میں کچھ کھجوریں لگائی تھی اپنے ہاتھ سے۔ شجر کاری کرنا لوگ بولتے ہیں اس کی سنت اس کی سنت، میں بولتا ہوں میرے نبی کی سنت ہے۔ مدینے میں آقا علیہ السلام نے کھجور لگائے، اور شجر کاری کے بارے میں ذہن کیا دے رہا ہے؟ ایک موقع پہ آقا نے فرمایا آدمی کے مرنے کے بعد چند چیزیں باقی رہتی ہیں، ان میں سے ایک وہ درخت ہے جس کو انسان لگائے، انتقال کر جائے، اگر کوئی اس کا پھل کھائے، کوئی سائے میں بیٹھے تو ثواب لگانے والے کو ملتا رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شجر کاری کا بڑا پیارا ذہن عطا فرمایا۔ تو یہ عجوہ کون سی کھجوریں ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ درختوں کو اپنے ہاتھ سے لگایا تھا۔ حضور کا ہاتھ جب لگ گیا تو اب دنیا میں پیدا ہو رہی وہ کھجور، لیکن حضور نے اپنے ہاتھ سے لگا دیا، تو لگانے کے بعد ارشاد فرما دیا کیا؟ اس سے جو بعد کھجور پیدا ہو وہ عجوہ ہے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا عجوہ جنت سے ہے۔ تو جو حضور نے لگایا تھا، یہاں پہ ایک بڑا دلچسپ معاملہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ حضرت سلمان فارسی جب مدینہ آئے تو ایک یہودی کے غلام تھے۔ جب حضور کے بارے میں پوری تحقیق کر لی کہ اللہ کے نبی ہیں، سچے نبی ہیں، تو ایمان تو لے آئے۔ اب ایمان لانے کے بعد حضور نے فرمایا کہ اے سلمان اپنی آزادی کی فکر کرو، غلامی کی زندگی چھوڑو، غلامی کی زندگی چھوڑو۔ تو انہوں نے کہا حضور ٹھیک ہے، جا کر کے اپنے مالک سے بات کیا جو یہودی تھا۔ تو اس یہودی نے کہا ہم کو اتنا جو ہے مال چاہیے، یا اتنے کھجور لگا دو معاملہ کلیئر ہو جائے۔ تو کھجوریں لگانے کی جب باری آئی تو آقا علیہ السلام نے کھجور لگانے کے لیے کسی کو بھیجا نہیں، مصطفیٰ خود تشریف لائے۔ حضرت سلمان کی آزادی کا اہتمام فرمایا، خود کھجوروں کو درختوں کو لگایا، اور آنن فانن وہ بڑے ہو گئے، پھل بھی آ گئے۔ ایک درخت سوکھا رہ گیا، وہ بڑا ہی نہیں ہوا۔ اس میں اللہ کی حکمت رہی ہوگی، آقا علیہ السلام نے اس درخت کو بھی اکھاڑا اور اکھاڑ کر دوبارہ لگا دیا، اللہ نے اسے بھی ہرا بھرا فرما دیا ہے، اسے بھی ہرا بھرا فرما دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کھجوروں کو اپنے ہاتھ سے لگایا، جس کو مصطفیٰ نے لگایا ان کو عجوہ کہا جاتا ہے۔ تو عجوہ کھجور جنت سے ہے، وَفِيهَا شِفَاءٌ مِّنَ السَّمِّ، اور حضور نے فرمایا عجوہ کھجور کے اندر ہر طریقے کے زہر سے اللہ نے شفا عطا فرما دیا ہے۔ عجوہ کھجور کے اندر سوچو، جی درخت حضور کے ہاتھ کو چوم کر کے لگ رہا ہو، اس کا پھل زہر سے شفا کا ذریعہ ہو جائے، تو آقا علیہ السلام کے قدموں کے دھون کا کیا معاملہ ہے یار؟ اسی لیے تو اعلیٰ فرماتے ہیں جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ تو ہر زہر سے شفا اللہ تعالیٰ نے اس کھجور کے اندر رکھا، عجوہ کے اندر۔ ایک روایت میں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج لوگ بولتے ہیں اس نے کر دیا، اس نے جادو کر دیا، اس نے یہ کر دیا۔ میں تو بس ایک ہی بات بولتا ہوں، یہ جو کر دیا وہ کر دیا، یہ جادو وہ جادو کے چکر میں آج عورتوں میں زیادہ یہ باتیں ہوتی ہیں۔ ہم بھی کہتے ہیں اثرات آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو بچنے کا طریقہ بھی تو عطا فرمایا ہے۔ ہمارے نبی نے ہم کو فارمولہ دے دیا ہے شیطان کے حملوں سے بچنا، چاہے وہ انسانی شیطان ہو چاہے کوئی سا شیطان ہو، جناتی ہو، سب کے حملوں سے ہم بچ سکتے ہیں۔ حضور نے ہم کو طریقہ بتا دیا۔ ارے یاسین پڑھ کے مصطفیٰ نے خالی کنکر میں دم کر کے پھینک دیا، جو آنکھ والے تھے وہ اندھے ہو گئے۔ ایسا بندش کوئی کر کے بتائے؟ آقا نے ایسی بندش کی ہے۔ تو ہمارے پاس تو بہت کچھ ہے یار، بہت کچھ ہے۔ معلوم ہے ایک موقع پہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، کیا فرماتے حضور؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، کہتے ہیں حضور نے فرمایا من تصبح بسبع تمرات عجوا لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر۔ حضور نے فرمایا جس نے سویرے 7 عجوہ کھجوریں کھا لی،
کتنی؟ 7 اجوا کھجوریں کھا لی، اس دن اس بندے کو نہ کوئی زہر اثر کرے گا نہ کوئی جادو اثر کرے گا، نہ کوئی سحر اثر کرے گا نہ کوئی جادو اثر کرے گا۔ یہ 7 اجوا کھجوروں کی برکتیں آسان لفظوں میں تبرک مصطفیٰ کی برکت ہے، کیونکہ حضور نے لگایا ہے۔ تبرک مصطفیٰ کی برکت ہے کہ نہ زہر کا اثر ہو رہا ہے اور نہ اس دن جادو کا اثر ہو رہا ہے۔ تو آپ کہیں گے تو حضور پہ تو جادو ہوا تھا۔ سورہ فلق سورہ ناس تبھی تو نازل ہوئی۔ لبید ابن عاصم اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فلق سورہ ناس نازل فرمائی۔ ابھی انشاءاللہ 1 جنوری کو جو پروگرام ہوگا اس سے پہلے آئے گا نا، ہے نا، ختم قرآن کے موقع پہ، تو بس سورہ فلق سورہ ناس تبھی تو نازل ہوئی۔ ہم کہیں گے یہ تعلیم امت کے لیے ہے، تعلیم امت، کس کی مجال کسی کی کہ حضور کو تکلیف دے یار۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یعصمک من الناس، محبوب آپ کی حفاظت کرنے والا آپ کا رب ہے۔ ہاں وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاروں طرف سے مصطفیٰ کے لیے دیوار اٹھا رکھی ہے، کافر مصطفیٰ کے قریب پہنچ بھی نہیں سکتا۔ تو یہ جادو کا اثر کا یہ تعلیم امت کے لیے ہے کہ اگر تمہارے اوپر یہ سب اثرات ہو جائیں تو بھاگنے واگنے کے چکر نہیں، ڈرنے ورنے کا نہیں۔ جادو کرنے والا یہودی یا اس کا غلام ہوگا، اور جس پر جادو ہو جائے وہ محمد عربی کا غلام ہے، اور جو محمد عربی کا غلام ہے اس کو ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سورہ فلق سورہ ناس آقا علیہ السلام نے فرمایا 7 بار پڑھ کر کے دم کر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام طریقے کے جادو کے اثرات کو ختم فرما دیتا ہے، تمام طرح کے جادو کے اثرات کو ختم کر دیتا ہے۔ سورہ فلق سورہ ناس، اسی لیے آقا علیہ السلام نے فرض نمازوں کے بعد سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ کس کے بعد؟ فرض نمازوں کے بعد آقا علیہ السلام نے حکم دیا ہے، کئی روایتیں کہ سورہ فلق سورہ ناس پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ماحول بنائیں گے، کیا ہے، ہم تو الحمدللہ الفاتحہ بول کر کے سورہ فاتحہ کمپلسری پڑھتے ہیں، سمجھے نا، الفاتحہ بول کر کے، الفاتحہ مطلب سورہ فاتحہ پڑھو، سمجھ رہے نا آپ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن جو ہے اس کے اوپر نہ کوئی جادو اثر کرے گا اور نہ کوئی جو ہے اس دن زہر اثر کرے گا جس نے 7 اجوا کھجوریں سویرے کھا لی۔ ایک بات اور یہیں پہ عورتوں میں زیادہ رہتا ہے، اس کو سوئی کھلا دیا، اس کو تعویذ کھلا دیا، بولے پان میں کھلایا تھا، اس میں کھلایا تھا۔ بھائی اگر کوئی بابا ہو تو برا مت ماننا یار، بہت ڈر لگتا ہے کہ بہت جلدی برا مان جاتے ہیں لوگ یار۔ آئینہ دیکھو، آئینہ، سمجھ رہے نا، اور اگر برا لگے تو سچائی پہ آ جانا، ٹھیک ہے۔ تو بولے یہ کھلا دیا وہ کھلا دیا، میں کہتا ہوں یار کھلانے والے کے اندر اتنا دم آیا کہاں سے؟ آپ کی غلطی کی وجہ سے آیا نا۔ میرے نبی نے فرمایا نا کچھ نہ کچھ تو فارمولہ دیا ہوگا زہر سے بچنے کے لیے، کچھ تو فارمولہ دیا ہوگا کرنی وغیرہ سے بچنے کے لیے، جادو ٹونا وغیرہ سے بچنے کے لیے، ان کے حملوں سے بچنے کے لیے کہاں فارمولہ دیا ہے؟ جو بندہ یہ پڑھ کر کے کچھ بھی کھاتا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اس کے سامنے زہر بھی ہوتا ہے تو وہ زہر بھی شربت کا کام کر جاتا ہے۔ جیسے کہ آتے خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک یہودی آ گئے لے کے زہر کا پیالہ، پیالے میں زہر کا، پی لو، اگر اسلام سچا ہوگا کچھ نہیں ہوگا تو میں ایمان لے آؤں گا۔ یہ اللہ کی مرضی ہے اس میں، ورنہ کوئی فرض واجب نہیں تھا ان کے اوپر، لانا ہے تو لا، نہیں لانا تو تیرا مسئلہ ہے نا۔ لوگ ایموشنل کرتے میں یہ ہو جاؤں گا وہ ہو جاؤں، تمہارا مسئلہ ہے، اپنا مسئلہ حق بولنا ہے، دین کی باتیں بتانا ہے، سمجھا نا، قبول کرنا نہ کرنا ان کا مسئلہ ہے۔ تو آیا لا کر کے رکھ دیا سامنے، حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیا وہی زہر، تفسیر کبیر کے اندر پیا، کچھ اثر ہی نہیں ہوا اس کا۔ وہ کلمہ پڑھ لیا، بولے کیا ہوا یہ زہر اثر کیوں نہیں کیا؟ کہا مسلمان ہے، کہا مسلمان ہے تو کیا مطلب ہے؟ زہر کا اثر نہیں ہوا، کہا ہم نے پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا تھا، اللہ نے اس کی برکت سے زہر کے اثر کو ختم فرما دیا اور اس اثرات کو ختم فرما کے میرے لیے اس کو مشروب کا کام بنا دیا ہے۔ یہ معاملہ ہوتا ہے تو یہ سب ہونا چاہیے اپنے اندر۔ بولے کی یاد آ رہا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ ایک صاحب میں دوا ایک بار پی رہا تھا، دوا پیا تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پیا، تو بولے دوا میں برکت ہو جائے گی، مطلب بار بار پینا پڑے گا۔ اب یہ دیکھو سوچ کہاں گئی، آپ نے ادھر سوچا لیکن اس کا ادھر معاملہ، ادھر سوچیے آپ۔
दवा का असर जो होता है कभी एक्शन में होता है, कभी रिएक्शन में होता है ना। और एक्शन में हो तो ठीक है, और रिएक्शन में हो तो आएगी और बीमारी बढ़ाएगी। तो रिएक्शन जो होता है बिस्मिल्लाह बढ़ करके अगर दवाएं पी जाएं तो जो रिएक्शन है उसके असरात खत्म हो जाते हैं, दवा एक्शन में रहती है। समझ में आया? ये बिस्मिल्लाह का मामला जी। एक हदीस पाक में यूं आया, इसी के ताल्लुक से आका अलैहिस्सलाम फरमाते, मां आयशा सिद्दीका से मरवी है, हुजूर ने फरमाया ला यजूउ अहलु बैतिन इंदहुमुत तमर। हुजूर ने फरमाया कभी वो लोग भूखे रहेंगे ही नहीं जिनके घर में खजूरें मौजूद हों, जिनके घर में खजूरें मौजूद हो। मतलब खजूर का होना ये नजात है इस बात से कि बंदा भूखा नहीं रहेगा, बंदे को अल्लाह तबारक व तआला खुशहाल बनाएगा। तो ये खजूर, ऐसे ही आका अलैहिस्सलाम ने मौके पे फरमाया जिसके घर में खजूर है वो कभी मोहताज नहीं होगा, जिसके घर में खजूर है वो कभी मोहताज नहीं होगा। एक रिवायत में जिसके घर में बकरियां हो वो कभी गरीब नहीं होगा। ऐसे आका अलैहिस्सलाम ने अलग अलग अंदाज में इरशाद फरमाया जी। और दोस्त सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी खजूर क्या ककड़ी से खाते थे। ककड़ी जानते ना, काकड़ी है ना, ककड़ी, खीरा, ककड़ी से आका अलैहिस्सलाम खाते थे। उसके भी बड़े फवायद है जो हकीम है उनसे पूछना। एक तो खजूर फायदेमंद है ही है, और साथ में ककड़ी आ गई तो ककड़ी जब पेट में जाती है तो सबसे पहले दिल पर होने वाले तमाम असरात जो गंदे होते हैं, जिनको हम लोग अटैक वगैरह के मामला से ताबीर करते हैं, ककड़ी खजूरें मिला करके खाएं, अल्लाह ताला अटैक की बीमारियों से नजात अता फरमाएगा। लोग अभी ककड़ी तो खा रहे हैं लेकिन खजूर नहीं मिलाइए तो हम मिला के खाइए उसको। आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत है दोनों मिला के खाया जाए। मां आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जब निकाह हुआ तो चूंकि आपकी जसामत कम थी, एकदम नईफो नातवा थी, तो उसकी वजह से आपकी वालदा उम्मे रूमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपको खजूर और ककड़ी मिला करके खिलाती थी, खजूरों की ककड़ी मिला करके खिलाती थी। किसी ने पूछा था किसी खातून ने ये क्यों खिलाती हैं, तो आपने इरशाद फरमाया कोई अगर दुबला आदमी ककड़ी और खजूर मिला करके खाएगा तो अल्लाह ताला उसे सेहत अता फरमाएगा। तो दुबला आदमी अगर सेहतमंद बनना है, बोलते हैं वर्जिश के लिए ये जरूरी है वो जरूरी है, ये बूस्ट लाओ वो बूस्ट लाओ, है ना, एनर्जी ये लाओ वो लाओ। मैं कहता हूं सबसे जबरदस्त एनर्जी वाला अगर कोई काम है तो वो खजूर और ककड़ी को मिला करके खाना है कि कल्बी बीमारियों से भी निजात देता है और इसके जरिए अल्लाह सेहत भी अता फरमाता है, और मजीद ये कि तेजाबियत को भी खत्म करता है। ककड़ी और खजूर मिला के खाएं, हजम का मामला भी मजबूत हो जाता है। हकीमों से मिले, पहले जो हकीम होते थे बड़े मुत्तकी परहेजगार होते थे और अक्सर आलिम ही हकीम होते थे। धीरे धीरे बांटते 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 मदरसा एक किनारे रह गया, वरना आप देखें मस्जिद ही में सब है, मस्जिद में मदरसा भी है, मस्जिद में खानका भी है, मस्जिद में हिकमत खाना भी है। सही है कि नहीं? हुजूर का दौर देखो, मस्जिद नबवी है, नमाज पढ़ने के लिए भी सहाबा आ रहे हैं, आका अलैहिस्सलाम वही सहाबा कराम को जिक्र वगैरह करा करके दिलों को साफ फरमा रहे हैं। खानका में यही काम होता है तो मस्जिद में काम हो रहा है, और फिर आका अलैहिस्सलाम वहीं पे सहाबा को पढ़ा रहे हैं, मदरसे में जो काम होता है मस्जिद में हो रहा है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं पर हिकमत की बातें सिखा रहे हैं। तो जो दवाखाने में सिखाया जाता है वो आका अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी से सिखा रहे हैं। समझ रहे ना? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मस्जिदें थी वहां पे चारों मौजूद थे, लेकिन धीरे धीरे पहले मस्जिद मदरसा अलग किया गया, फिर मस्जिद और खानका अलग की गई, फिर उसके बाद जो है ना मस्जिद से ये हिकमत खाने अलग कर दिए गए, और जब अलग अलग हो गए तो बच्चे भी बढ़ गए, वरना वही बच्चा आता था मस्जिद में आता था, पक्का नमाजी भी होता था और जबरदस्त आलिम भी होता था, मस्जिद में आता था जबरदस्त सूफी भी होता था और जबरदस्त हकीम भी हो जाता था। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ककड़ी और खजूर मिला करके खाते थे। आज एक नुक्ता जो आज के दौर में सीजर यानी डिलीवरी के टाइम पे ऑपरेशन करना तो कॉमन एकदम आम होता जा रहा है। कुरान इस सिलसिले में क्या नुस्खा देता है? कोई ना कोई नुस्खा तो कुरान देता है ना। कुरान तो अंधेरों से निकाल के उजाले में लाता है, इस्लाम अंधेरे से निकाल करके उजाले में लाता है। चीर फाड़ हम ये नहीं कहते कि नाजायज हराम है, लेकिन बिला वजह करने की इजाजत भी नहीं है। कहा अगर जायज है तो इसका हवाला मैं तो कहता हूं ऑपरेशन हुआ है। कहा किसका हुआ? कहा मेरे नबी का खुद ऑपरेशन हुआ है।
کہا کب ہوا؟ کہا معراج کی رات آقا جا رہے ہیں تو خانہ کعبہ میں لے جایا گیا، سینہ چاک کیا گیا، دل نکالا گیا، دھویا گیا، رکھ دیا گیا، ٹاکے لگا دیے گئے۔ آپریشن ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہوا، وہ بھی ہارٹ کا ہوا، اور لوگوں کو خالی تعلیم دینے کے لیے ہوا، سمجھے نا؟ اور ایک بار نہیں ہوا، 4 بار آپریشن ہوا ہے، 4 بار آپریشن ہوا ہے، سمجھے آپ؟ تو آقا علیہ السلام کا خود آپریشن ہوا۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے حضرت ابراہیم نے پرندوں کو آپریشن کیا تھا، پرندے کا آپریشن۔ حضور کو تو بے ہوش بھی نہیں کیا گیا ہے، حضور بے ہوش اس کو کیا جاتا ہے جو آدمی دوسرے مطلب کمزور ہوتا ہے، آسان لفظوں میں، جس کی ہمت کمزور، حوصلے کمزور، وہ نہیں ہوتا تو بے ہوش کر کے، ورنہ ڈر جائے گا، کچھ بھی ہو جائے گا۔ میرا نبی بہت بلند حوصلے والا۔ حضرت ابو بکر فرماتے مدینے میں ایک بار رات کے اندھیرے میں آواز خالی آئی تھی، صحابہ کرام جمع ہو کر کے ادھر پہنچے تو معلوم ہوا حضور پہلے ہی اکیلے پہنچ چکے ہیں، اکیلے پہنچ گئے۔ تو وہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپریشن ہوا تو وہ آپریشن بے ہوش نہیں کیا گیا، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام رہے، اگر جو سمجھے وہ بول گئے۔ آقا علیہ السلام کو بے ہوش نہیں کیا گیا آپریشن کرنے میں، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام رہے جو ہمارے آقا نعمت مرشد رہے۔ کہا کون؟ کہا سرکار تاج الشریعہ، ان کے بھی آنکھ کا آپریشن ہو رہا تو بے ہوش نہیں کیا گیا تھا۔ کہا وہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کو پاورفل بنایا ہے۔ کہا یہ تاج الشریعہ کے اندر کہاں سے پاور آیا ہے؟ کہا کیا کر رہے تھے؟ کہا درود پڑھ رہے تھے۔ کہا مدینے سے کنیکشن مضبوط ہو رہا تھا، پاور آ رہا تھا، کیونکہ تب تک بندہ درود پڑھتا ہے، آقا فرماتے ہیں میں خود اس کے درود کو سنتا رہتا ہوں۔ وَإِنَّ عَدًا لَن يُصَلِّيَ عَلَيَّ إِلَّا عُرِضَتْ عَلَيَّ صَلَاتُهُ، ابن ماجہ کی حدیث ہے پاک۔ جب کوئی درود پڑھتا ہے اس کا درود میری بارگاہ تک پیش ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ فارغ ہو جائے، اور پڑھتے رہو تو مصطفیٰ کی توجہ رہتی ہے نا؟ تو آپریشن حضرت ابراہیم نے پرندوں کا آپریشن کیا ہے۔ ابھی انشاءاللہ ایک موضوع لیں گے اس پہ، اسلام اور حالات حاضرہ میں ڈاکٹری حل، ایسے لیں گے انشاءاللہ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی آپریشن کیا۔ کب کیسے کیا معلوم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گزر دریا کے کنارے سے ہوا تو ایک لاش پڑی ہوئی تھی، پانی آتا اوپر تو مچھلیاں اس کے گوشت کو کھاتی نوش نوش کر کے، پانی نیچے جاتا تو پرندے آ کر کے نوش نوش کے کھاتے، نوش نوش کے کھا رہے ہیں۔ یہ دریا کا حال ہے، دریا میں جو پڑا ہے، اور جو قبر میں رہتا ہے وہ بھی وہاں پہ کبھی کبھی محفوظ رہتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ گوشت الگ الگ پیٹوں میں جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب کو زندہ کیا جائے گا، حق ہے، لیکن رب کی بارگاہ میں کہا کیفا تحیی الموتى ارنی ربی ارنی کیفا تحیی الموتى، ہے اللہ دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ فرمائے گا، مجھے دکھا کیسے زندہ فرمائے گا، الگ الگ گوشت جا رہا ہے کیسے زندہ فرمائے گا۔ رب کیا فرماتا ہے؟ اولم تؤمن، ابراہیم کیا تمہارا ایمان نہیں ہے؟ کہا بلا ایمان تو ہے مولا، ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن دل قلب مومن اضطراب میں ہے تو دل کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں۔ اور جب اللہ کا خلیل سوال کرے تو سوال تو پورا ہوتا ہی ہے یار، ہاں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، 4 پرندے پکڑ لیجئے۔ 4 پرندے حضرت ابراہیم نے پکڑا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ذبح کرو، سب کو ذبح کیا، پر الگ کر دیے، کھال الگ کر دیے، گوشت نکالا، ہڈی الگ کیا، گوشت کو قیمہ کر کے 4 پرندے کا گوشت آپس میں ملا دیا۔ مر گئے کہ زندہ ہے؟ بولیے نا، مر گئے نا۔ پاگل لوگ بولتے مردے سنتے نہیں، میں بولتا تم جیسے جب بولو گے تو سنیں گے ہی نہیں، بولنے والا ابراہیم جیسے ابراہیم علیہ السلام کا غلام ہو تو برابر سنتے ہیں۔ کہا قرآن کہتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم اجعل علی کل جبل منہم جزءا، تھوڑا تھوڑا حصہ الگ الگ پہاڑوں پہ رکھ دیجئے۔ حضرت ابراہیم نے تھوڑا قیمہ 4 پرندوں کا یہاں 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 وہاں رکھا، اور رکھنے کے بعد رب حکم دے رہا ہے آؤ ابراہیم ثم ادعوہن، اے ابراہیم بلاؤ ان کو۔ یہ بولتا ہے مت بلاؤ مردے کو، میرا رب بولتا ہے ابراہیم بلاؤ۔ اب سوچو کہ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہتا ہے بلاؤ ان 4 مردوں کو جن کا گوشت آپس میں ملا ہوا ہے۔ ابراہیم کو کہنا چاہتے ہیں اللہ یہ تو مر گئے، گوشت بھی آپس میں مل گیا، ہڈی الگ ہے، کھال الگ ہے، پر الگ ہے، کان ہے ہی نہیں، کہاں نہ سنیں گے،
سمجھے نا؟ رب نے فرمایا بلاؤ. ابراہیم علیہ السلام نے بغیر چوں چاں کے بلایا. رب فرماتا یاتینک سایہ، دوڑتے ہوئے آئیں گے تمہارے پاس، دوڑتے ہوئے آئیں گے تمہارے پاس، دوڑتے ہوئے آئیں گے. حضرت ابراہیم نے بلایا، گوشت دوڑتا ہوا آیا، الگ الگ ہوا، ہڈیاں ملی، گوشت چڑھا، کھال چڑھی، پر ملے، پرندہ اڑنے لگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جس پرندے کو بلائے مردہ ہو تو وہ بھی زندہ ہو جائے. جب ابراہیم علیہ السلام جو خلیل اللہ ہے ان کی زبان میں یہ اللہ نے پاور دے دیا ہے تو سوچو حبیب اللہ کی زبان میں کتنا پاور ہے. اسی لیے حضرت جابر کے بیٹوں کو پہلے کہہ رہے لاؤ ان کو، اس کے بعد کھانا کھایا جائے گا. لاؤ ان کو پہلے جابر. بڑے اہتمام کے ساتھ ہمیں معلوم ہے. ہاں بکری ذبح کر دی اور ذبح کرنے کے بعد کھانا بن گیا. دونوں بھائیوں نے دیکھا کہ ابا نے کیسے بکری کو ذبح کیا. جیسے قربانی میں ہمارے بچے دیکھتے ہیں نا تو دیکھنا ایک دوسرے کو رسی باندھ کے کھینچتے رہتے ہیں، نقل کرتے ہیں. تو معلوم ہے بچے ہماری نقل کرتے ہیں تو ہم کو بھی کنٹرول میں رہنا ہے. تو نقل کیے تو بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو ذبح کر دیا. اب ابا سمجھانے کے لیے بلائے قریب تو ڈر کے مارے بھاگا، چھت سے گرا، وہ بھی شہید دونوں. اب حضور کو دعوت ہے، ہم لوگ ہوتے بولتے دعوت کنارے دو بیٹوں کی لاش رکھی، ہٹاؤ ادھر. صحیح ہے نا؟ لیکن معلوم ہے ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی ہے، کوئی معمولی مہمان نہیں آنے والا ہے. یہ وہ مہمان ہے جس کو اللہ تعالیٰ بلاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا جو مہمان بنا ہو اس کو ہم نے دعوت دی ہے. آقا علیہ السلام تشریف لے آئے. کھانے سے پہلے دسترخوان میں بیٹھے ہو. جابر شواہد النبوہ کے اندر علامہ عبد الرحمن جامی نے لکھا ہے، حوالہ لے لو. ٹھیک ہے؟ ہاں بعد میں مت بولنا بھائی، کوئی لوگ بولتے کہاں ہے. تو ایک تو سب سے بڑا حوالہ تو میں ہی ہوں یار، آپ ٹینشن مت لیا کرو. سب سے بڑا حوالہ ہوں، آپ ٹینشن مت لینا. جو بولتا ہوں پڑھ کے آتا ہوں تو بولتا ہوں، سن کے بولتا ہی نہیں میں. سمجھے نا؟ سن کے بولنے والا کوئی اور ہوگا. آپ الحمدللہ پڑھ کے آتے ہیں تب جا کر کے بولتے، سینے پہ وار ہوتا ہے. اسی لیے وہ خود بھی بولتے ہیں کہ یار بولتے تو قرآن و حدیث سے لیکن تو ٹائٹ بولتے ہیں. ابے یار قرآن و حدیث سے ٹائٹ کون ہو سکتا ہے؟ سمجھ رہے ہیں نہیں؟ جو استاذ ٹائٹ نہیں بولے گا وہ شاگردوں کو پڑھا نہیں سکتا. فارسی کی کہاوت ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ استاذ کی سختی ماں باپ کی مہربانی سے بہتر ہوتی ہے. تو امام کی سختی جو ہوتی ہے، امام اور عالم کی سختی، یہ سختی فائدے مند ہوتی ہے کہ ایمان میں مضبوطی لاتی ہے. ایمان میں مضبوطی لاتی. لیکن لوگ سمجھ نہیں پا رہے. میں ایک ہمیشہ بولتا ہوں یہ سخت بولنے والا کیوں اس کے دل میں نہیں آتا کہ 4 لوگ بلائیں اس کو؟ انسان کی تمنا نہیں کہ مجھے بھی بڑے بڑے لفافے ملے، میں بھی جا کے سٹوا کی تعریف کروں، میں بھی جا کر کے ان کی دعوت میں کھاؤں، میں بھی جا کے اس کے جنازے کی نماز پڑھاؤں. ابھی کرنا شروع گے پیسہ خوب آئے گا لیکن ایمان کہاں جائے گا؟ تو پیسہ اصل ہے، دنیا اصل ہے کہ ایمان اصل ہے؟ اور جس میں ایمان ہے وہ تو کھل کے بولے گا نا یار. اور ایمان والا کھل کے بولے یہ بھی سرکار کی سنت ہے یار. صفا کی پہاڑی پہ مصطفیٰ نے کھل کے اعلان کیا سنو اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا پیغمبر بنا دیا ہے. ہاں اب کھل کر ماننے والا کون ہے یہ دیکھنا ہے خالی. سمجھے نا؟ کھل کر مخالفت کرنے والا ابو لہب کے طریقے پہ چلا گیا، کھل کر مخالفت کرنے والا ولید بن مغیرہ کے طریقے پہ چلا گیا، لیکن کھل کر جس نے سپورٹ کیا وہ مولا کائنات حضرت علی کا ماننے والا ہو گیا. کھل کر جس نے سپورٹ کیا وہ صدیق اکبر جیسا صدیق اکبر کا غلام ہو گیا. اب دیکھنا ہے کہ ماننے والا کیسا ہے. سمجھ رہے نا؟ شریعت میں مشورے نہیں دیے جاتے. سمجھ رہے نا؟ شریعت نے مشورے نہیں کہ یہ مسئلہ بدل دو، آپ یہ بدلو. نا. آپ کون ہوتے مشورہ دینے والے؟ یا مولانا کون ہوتے مشورہ لینے والے؟ یہ قانون ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. جنازے کی نماز سب کی پڑھ لینی چاہیے تھی. تو یہ جو مسئلہ ہے نا یہ مشورہ اپنے گھر میں رکھیے آپ. ہم کلمہ آپ کا نہیں پڑھتے ہیں، ہم کلمہ کو اللہ اور اس کے رسول کا پڑھتے ہیں. جو اللہ کا حکم ہے اس پہ چلیں گے. اللہ تعالیٰ کا قرآن میں حکم ہے لا تصلی علی احد منہم مات ابدا. سورہ توبہ میں اللہ فرماتا ہے جو گستاخ مر گیا اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھنا. بہت سلو بولے ہو یار. گستاخ کی بات کی ہے، جو گستاخ ہے قرآن کہتا نہیں پڑھنا. کہا قرآن کس کا فرمان ہے؟ کہا میرے اللہ کا ہے. جیسے میرا رب فرماتا ہے سود مت کھاؤ، ویسے کہتا ہے گستاخ کے جنازے کی نماز مت پڑھو.
جیسے رب کہتا ہے زنا مت کرو برا راستہ ہے، ویسے رب کہتا ہے کہ گستاخ کے جنازے کی نماز مت پڑھو۔ تو زنا کی مخالفت تو آپ کر رہے ہو، تو یہ بھی تو میں بولو کہ جنازے کی نماز کے تعلق سے بھی قرآن نے کچھ کہا ہے۔ اگر سمجھ میں آیا تو بولنا اب ہے۔ ہاں تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کہا حضور نے دسترخوان پہ بیٹھا، کہا پہلے بچوں کو بلائیے، بتایا ہی نہیں ہے کہ بچوں کا ایسا حادثہ ہوا ہے۔ ہم لوگ ہوتے تو بولتے جابر بتانا چاہیے تھا نا تم کو، لیکن اللہ کے نبی ہے، معلوم ہے جابر بتائے نہ بتائے میرے رب نے مجھے سب بتا دیا ہے، میرے رب نے سب بتا دیا گا۔ بچوں کو لائیے، کہا ایسا ایسا معاملہ ہے۔ مصطفیٰ کے لب ہلے، بچے اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ مصطفیٰ کا جب لب ہلتا ہے تو سب ہلتا ہے، چاہے وہ زندہ ہو چاہے مردہ ہو، چاہے حیوان ہو چاہے نبات ہو چاہے جماد ہو۔ مصطفیٰ کا لب ہلے سب ہلے، چاہے غزوہ احد ہو، احد کی پہاڑی ہو چاہے ہیرا کی پہاڑی ہو، پتھر بھی چلتے ہیں، ہے نا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ کر دیا، حتیٰ کہ ایک بکری بھی زندہ کی ہے نا۔ صحابہ سے کہا تھا ہڈی مت توڑنا، حالانکہ بوٹی ہوئی ہے، پھر بھی کہا ہڈی مت توڑنا، سب گوشت کھا لیے۔ آقا نے ساری ہڈی کو جمع کیا، ہاتھ اٹھا کے دعا کر دی، اور دعا سے فارغ بھی نہیں ہوئے، ہڈیاں ملی، گوشت جو کھایا گیا تھا آ گیا، کھال آ گئی، میمنہ جو ہے نا کھڑا ہو گیا، دم ہلا رہا تھا، سمجھے نا۔ تو یہ مصطفیٰ کا لب ہلے سب ہلے جی۔ تو شریعت نے کوئی نہ کوئی تو فارمولہ دیا ہوگا ڈیلیوری کے ٹائم پہ آسانی کے لیے۔ شیجر کا کیا معاملہ ہے، آپریشن کا کیا معاملہ، ضرورت ہو جائے تو آپریشن کرانا، یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ خالی حلوہ کھانا نہیں، میٹھا کھانا نہیں، ضرورت پڑ جائے تو آپریشن کرانا بھی سنت ہے، سمجھ میں آیا نا جی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہو، اس کے اندر تو سب چیزیں ہیں نا۔ تو کہا قرآن کی کچھ آیتیں سورہ مریم کے اندر، اس کو بتانے سے پہلے تھوڑی تمہیدی بات سن لیں۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی نیک بندی ہیں، ان کی پارسائی تقوی کے بارے میں قرآن نے گواہی دی ہے۔ التی احسنت فرجہا، جنہوں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، قرآن کہتا ہے۔ یوسف نجار کو اب جوڑنا بھی مت ادھر، ٹھیک ہے۔ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں ہے، دمشق کے اندر بالا خانے پہ رہتی ہیں۔ سردی کا موسم ہے تو اب سویرے کے وقت نکلی دھوپ کھانے کے لیے، خالی باہر ذرا سے آئی، اتنے میں ایک نوجوان دکھا، اور نوجوان کوئی ہمارا تمہارا جیسا نہیں تھا، جبرائیل تھے جو نوجوان کی شکل میں آئے تھے۔ تو حضرت مریم نے سورہ مریم میں حضرت مریم نے کہا کہ ہاتھ مت لگانا اگر تو اللہ سے ڈرتا ہے تو اس نے کہا، انہوں نے کہا جبرائیل علیہ السلام نے کہ اللہ سے ڈرتا ہے بات کر رہے ہو، میرے رب نے تو مجھے بھیجا تمہارے پاس۔ کہا کیوں بھیجا؟ کہا لی اہابا لکی غلاما زکیہ، تاکہ ایک خوبصورت پاکیزہ بچہ میں تم کو دے دوں۔ کہا بچہ کیسے ہوگا؟ بچہ دو طریقے سے ہوتا ہے، یا تو شادی کے بعد ہوتا ہے یا بدکاری سے ہوتا ہے۔ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، مجھے کسی انسان نے ہاتھ ہی نہیں لگایا، میری شادی نہیں ہوئی، بچہ کہاں سے آئے گا؟ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، میں بدکار ہوں، بچہ کہاں سے ہوگا؟ حضرت جبرائیل نے کہا رب کو ایسے ہی منظور ہے کہ بغیر نکاح بغیر مرد کے ہاتھ لگائے آپ کو بچہ عطا کر دیا جائے، بچہ عطا کر دیا جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دم کیا سینے پہ، امید سے ہو گئی حضرت مریم۔ جبرائیل کے دم میں اتنا دم ہے، جو سید الملائکہ ہیں، میرے مصطفیٰ کے وزیر ہیں، ان کے دم میں اتنا دم ہے، دم کر دیں تو پیٹ سے ہو جائے، امید سے ہو جائے۔ تو سوچے امام الانبیاء کے دم میں کتنا دم ہے یار، ہاں؟ اور پھر امام الانبیاء جس کو بڑھائیں، جیسے ہی امید سے ہو گئی درد سے ہونے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد ابراہیم عیسیٰ علیہ السلام چند گھنٹوں کے بعد ہی پیدا ہوئے تھے، درد سے شروع ہو گیا۔ اب درد سے شروع ہو جائے، ہمارے یہاں تو اب بولے 9 مہینے میں لڑکا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے، پہلے بتا دے رہا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ شریعت کا قانون سن لیجئے، 6 مہینے میں بچہ ہو سکتا ہے۔ قرآن کہتا ہے حملہ وفصالہ 30 شہرا، حمل کی مدت اور دودھ پلانے کی مدت 30 مہینے ہے۔ 30 مہینے میں دودھ پلانے کی 24 مہینے مدت نکال دو آپ۔ والوالدات یرضین اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، اور مائیں اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں، تو 2 سال 24 مہینے ہو گئے۔ 30 میں سے 24 نکال دو تو کتنے بچے؟ تو 6 مہینہ کم سے کم مدت ہے۔ ماں کے پیٹ میں بچہ 6 مہینہ رہ سکتا ہے، 6 مہینے کے بعد ہی پیدائش ہو سکتی ہے۔ اگر ہو جائے تو یہ مت کہنا بڑی گندی ہے، بڑی خراب ہے، نہ جانے کہاں سے لے کے آ گئی۔ نارے بابا،
اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، 6 مہینے میں بھی یہ طاقت دے سکتا ہے، بچہ عطا کر سکتا ہے۔ شریعت نے کہہ دیا، قرآن نے کہہ دیا، ٹھیک ہے؟ زیادہ سے زیادہ 2 سال بھی بچہ ماں کے پیٹ میں رہ سکتا ہے۔ کتنے سال؟ زور سے پھر سے بولو۔ ہاں 2 سال۔ اس میں کئی بزرگوں کے واقعات بھی ہیں، امام طحاوی خاص طور سے، سبحان اللہ، امام طحاوی خاص طور سے 2 سال اپنی ماں کے پیٹ میں رہے ہیں۔ امام شافعی کتنے سال رہے یہ بھی تحقیق کر لینا آپ، وہ بھی اپنی ماں کے پیٹ میں کب رہے۔ اگر یہ ہوتے آج کے دور کے معاملات، برا مت ماننا بھائی، تو بولتے نہیں 9 مہینے زیادہ ہو گیا، چلو چلو دواخانے لے کے چلو، چلو چلو۔ گھر میں عورتیں پہلے تفصیلہ چالو کر دیتی، کرو 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 چلو پہلے لے کے چلو۔ نہیں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لے کے جائیے، آپ سہارا لیجئے، میں دواخانے کی مخالفت نہیں کرتا، میں نے تو خود بتایا آپریشن کرانا بھی سنت ہے۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کوئی نہ کوئی نسخہ شریعت نے ضرور دیا ہوگا، کم سے کم 6 مہینہ، زیادہ سے زیادہ 2 سال بھی ہو سکتا ہے۔ عام طور سے 9 مہینے میں بچہ پیدا ہوتا ہے، یہ اسلام کا قانون ہے۔ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ، تو اب 6 مہینہ کم سے کم ہوتا ہے، لیکن واہ حضرت مریم چند گھنٹوں میں آپ کا بچہ پیدا ہو رہا ہے۔ تو حضرت مریم کہیں گی دوسرے بچوں کی طرح تھوڑے نہیں ہے، وہ جب دوسرا بچہ آتا ہے تو ابا کے ذریعے سے آتا ہے، یہاں تو کوئی ابا نہیں ہے، اللہ کے قدرت کا نمونہ ہے، خالی دم سے معاملہ آیا، دم سے یہ دم ہے، تو سارا معاملہ تو کلیئر ہی کلیئر ہے نا یار، ہیں؟ تو درد سے ہوا تو ایک مقام پر تشریف لے گئے جس کا نام تھا ناصرہ، جگہ کا نام کیا ہے؟ ناصرہ، اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے نصرانی اپنے آپ کو نصرانی کہتے ہیں، ناصرہ۔ وہاں گئی تو اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کا حکم دیا۔ پہلی چیز، مریم چلو، مریم چلو، لیٹو مت، چلو۔ اور دوسرا حکم اللہ نے دیا، ایک سوکھا کھجور کا درخت تھا، ہے قرآن کی آیت بھی ہے، کھجور کا درخت ہے، اے مریم اس کے جڑ کے پکڑ کے ہلاؤ۔ جب جڑ کو پکڑیں گے ہلائیں گے طاقت لگے گی نا، ہاں تو مطلب کام ہو رہا ہے۔ تو ڈیلیوری کے ٹائم پہ بستر پہ لیٹنا نہیں ہے، امید سے جب عورت ہو جائے تو اس کو چلنا بھی ہے، کام کرنا بھی ہے۔ قرآن نے یہ بتایا نا، ہلاؤ، اس سے کھجوریں گریں گی، اور جب الگ الگ کھجوریں گریں گے، اے مریم جا کے اٹھا کر کے کھانا، ان کو اٹھا کر کے کھانا، اٹھا کر کے کھانا۔ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے اس درخت کو تنے میں سے ہلایا تو وہ سوکھا تھا پہلے۔ اب آپ کہیں سوکھا درخت اس سے کھجور کیسے گرے گا؟ تو حضرت مریم کو معلوم ہے جو پروردگار بغیر باپ کے بچہ دینے پہ قادر ہے، وہ ہاتھ لگانے سے درخت کو ہرا کرنے اور کھجور دینے پر بھی قادر ہے۔ مجھے ہاتھ لگانے کے ذریعے تھا، ہاتھ لگایا، ہلایا، جیسے ہی ہاتھ لگا درخت ہرا ہوا، کھجوریں گرنے لگی۔ حضرت مریم دوڑ کر اٹھا کر کے کھانے لگی۔ اب پانی کی ضرورت تھی تو نیچے نشیب میں ایک دریا خشک تھا، نالے جیسا، اللہ تعالیٰ نے اس سے پانی بہایا، فرمایا اے مریم اس سے جا کر کے پانی پیو۔ تو اب اس سے چند چیزیں دیکھیں، پہلے قرآن کی آیت دیکھ لیں، سورہ مریم آیت نمبر 23 سے 26 تک آپ پڑھ لینا اس کو، آیت نمبر 23 سے 26 تک پڑھ لینا۔ آپ کنز الایمان اٹھا کے آپ خود پڑھ لیجئے گا، نتیجہ نکال لینا، پڑھے لکھے ہیں آپ لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، درد ذیل جو ڈیلیوری کے ٹائم پہ درد ہوتا ہے بڑا خطرناک ہوتا ہے، بہت زبردست ہوتا ہے، ماں کے اس درد کا بدلہ بیٹا پوری زندگی میں نہیں ادا کر سکتا۔ ایسا درد ہوتا ہے کہ ہر وقت عورت کو موت کا جھٹکا محسوس ہوتا ہے، اسی لیے ڈیلیوری کے ٹائم پہ اگر کوئی عورت انتقال کرتی ہے تو معمولی نہیں، میرا نبی فرماتا ہے وہ شہید ہوا کرتی ہے، وہ شہید ہوتی ہے عورت۔ تو درد سے کی وجہ سے کہی تو جانتے کیا کہتی، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اے کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی یا بھولی بصری ہوتی، مطلب درد کی وجہ سے بولنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن کو ڈائیورٹ کیا، کدھر؟ فناداها من تحتها اللہ تحزنی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا، نہ وہاں پہ کوئی دایا ہے نہ پایا ہے، کوئی نہیں ہے، خالی جبرائیل آئے ہیں، جبرائیل آئے نہ آواز لگائی، جبرائیل نے کہا غم مت کرو، قد جعل ربک تحتک سریکا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے نشیب سے ایک دریا بہا دیا ہے، حضرت مریم کے لیے دریا بہا دیا، وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، یہ جو سوکھا کھجور کا درخت ہے اس کو ہلاؤ، اللہ تعالیٰ تم پر تازے کھجور پیدا فرمائے گا اور نازل فرمائے گا۔ آپ نے ہلایا، گرنے لگی کھجوریں،
تو آتے مریم سے اللہ نے فرمایا کلی واشربی وقرری عینا، اے مریم کھاؤ پیو آنکھوں کو ٹھنڈی کرو۔ تو اس سے اب چند چیزیں معلوم ہوئی، کھجور آقا علیہ السلام کی سنت، اور ڈلیوری کے ٹائم پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اوپر جو قرآن نازل ہوا وہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ عورت جو امید سے کھجور کا اس کے لیے فائدہ ہے، تبھی تو کھجور گرائے جانے۔ اس کے علاوہ ڈلیوری کے ٹائم پہ بتایا گیا کہ عورت آرام نہ کرے بلکہ چلے، کام کرے، یہ تو بتایا گیا نا، آرام نہ کرے کام کرے، اور جو ہے کام کے ساتھ ساتھ چلے۔ جب وہ کام کرے گی اور چلے گی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فطرت کے حساب سے اس کے بچے کو اسے عطا فرمائے گا، ہے نا انشاءاللہ۔ اب آگے گفتگو سرکہ، کدو شریف، شہد، ان پر چند گفتگو رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حالانکہ 2 پرچے بھی آ گئے تھے، اگر آپ لوگ اجازت دیں گے تو جواب دوں گا ورنہ نہیں دوں گا میں۔ اچھا بہت دنوں بعد آئے سوال، اس لیے سبحان اللہ بھی زور سے ہے یار۔ ہاں سوال یہ عام طور پہ یہ دیکھا گیا اگر کسی کی شادی کے بعد اس کے حالات خراب ہو جائیں، مثلا بیچاری کیا ہے کاروباری معاملات خراب ہو جائیں تو لوگ بلا جھجک کہہ دیتے ہیں جب سے شادی ہوئی ہے تب سے پریشان ہے۔ اچھا شادی کے بعد پریشانی آئی تو کیا بولے شادی جب سے ہوئی تب سے پریشانی آئی ہے، یہ عورت کے قدم ٹھیک نہیں ہے، ایسا ہی ہے نا، عورت کے قدم ٹھیک نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں حضور نے تو قدم پہلے ہی دھونے کا حکم دیا ہے نا۔ ہاں رسم نکاح کے اندر اعلیٰ نے لکھا ہے کہ جب دلہن آئے تو اس کے قدم کو دھو کر کے گھر کے چاروں کونے میں ڈالو۔ ارے ڈر کیوں رہے، بولو نا یار، ڈالو نا، میں ہوں نا، کیوں ٹینشن لے رہے ہو آپ؟ تو پہلے تو قدم کو دھو لیتے۔ یہ سوچنا غلط ہے کہ عورت کے قدم کی وجہ سے ہو رہا، نہ حضور نے کیا فرمایا، التمسوا الرزق بالنکاح، معجم صغیر کی حدیث ہے پاک، اگر تمہیں روزی نہیں مل رہی ہے تو اپنا نکاح کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری روزیوں کا انتظام فرما دے گا۔ نکاح کے بعد جو اللہ روزی کا اہتمام کرنے کا مطلب روزی کا معاملہ حل فرما رہا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ نکاح کے بعد عورت کے قدم کی وجہ سے؟ نہ کوئی حرکت ہوئی ہوگی اپنے سے، یا میرا رب آزمانا چاہتا ہوگا۔ رب نے فرمایا نا ہم تم کو آزمائیں گے مالوں کی کمی سے، جانوں کی کمی سے، پھلوں کی کمی سے، تو اللہ کا امتحان بھی تو ہو سکتا ہے۔ حضرت ایوب کا امتحان ہوا 7 سال، اور ایسا امتحان میں کامیاب ہوا زمین پہ پاؤں مار دیا چشمہ نکلنے لگا، سمجھے نا، امتحان میں جو کامیاب ہوتا ہے پاورفل ہوتا ہے، تو آزمائش بھی ہو سکتی ہے۔ تو عورت کو دوش مت دو یار، اپنے اماں ابا کو چھوڑ کر کے آئی ہے، ماں باپ کی بڑی لاڈلی پیاری رہی ہے، آپ کے لیے آئی، آپ اس کو گھیلے سے دیکھ رہے ہو، سمجھ رہے نا، آپ اس کو دیکھنے چکر کے اماں ابا کو مت چھوڑ دینا، سب کو لے کے چلو، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ سب کا ساتھ، سب کا وکاس ہونا چاہیے، سمجھے نا۔ لوگ باہر اتحاد کی بات کرتے ہیں، اتحاد کی ضرورت ہے، میں بولتا ہوں گھر میں کر، بھائی سے کر، ابا اماں سے کر، پہلے یہ اتحاد کر لے، باہر خود بخود اتحاد ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ دوسرا سوال یہ اکثر دیکھا گیا کہ جب لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے اور اپنے سسرال چلی جاتی ہے، اب اگر لڑکی کی کسی رشتہ دار میں شادی ہوئی اور وہ لوگ رقعہ لڑکی کے شوہر کے نام کا دیتے ہیں تو گھر میں ہنگامہ ہو جاتا ہے، ہاں گھر کے بڑے کے نام سے رقعہ نہیں آیا، ہاں اب کوئی شادی میں نہیں جائے گا۔ یار جس سے رشتہ ہے اس کے نام سے نہ رقعہ آئے گا، ارے یار رقعہ کسی کے نام سے ہے، کا نام ہی چاہتے ہو کیا؟ ہیں ٹھیک ہے، ابھی اپنی مسجد میں پرسوں لنگر ہے، زور سے بولیے کیا ہے؟ نیاز ہے، نام سے میں نے دعوت نہیں دی ہے، کیا نہیں آئیں گے آپ لوگ؟ ارے یار دعوت ہوتی ہے، کسی کے نام سے ہے، میرے نام سے ہے، ابا کے نام سے ہے، ابا کے نام سے آئے گا، ابا کے نام سے ٹپا دیں گے، ان کا نام تو ہمیشہ اپنے نام کے ساتھ ٹپا رہتا ہے یار۔ اور اگر بچے کے نام سے آ گئے تو کیا ٹینشن، اپنا بیٹا بھی اس قابل ہو گیا کہ ابا بیٹے سے پہچانا جا رہا ہے، تو ٹینشن نہیں لینا چاہیے، بلا وجہ کا ہنگامہ ہے، یہ سب جہالت کی باتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو گندی چیزوں سے، جہالتوں سے آزادی عطا فرمائے۔ دوران گفتگو غیر شرعی کلمات نکلے ہوں تو استغفر اللہ رب انقسمات اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو لوگ سنت نہ پڑھے سنت پڑھ لیں۔